بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوشبودار جرنیل کی طبیعت دونوں طرف سے صاف کر دی گئی ہے، اور آپ پوچھیں گے کہ کل تو میں نے اسے بدبودار جرنیل کہا تھا، تو آج خوشبودار کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے توجہ دلائی کہ بدبودار کا جو لفظ ہے یہ بیڈ ٹیسٹ کا لفظ ہے، تو اس طرح کا لفظ استعمال نہ کرے۔ تو میں نے کہا چلیے آج سے اس کو خوشبودار جرنیل کہہ دوں گا، سونگھنے والے خود ہی بتا دیں گے کہ یہ مہوے کی خوشبو ہے یا گلاب کی ہے یا کسی اور چیز کی ہے، کیتکی کی ہے۔ تو اس کی اچھی خاصی طبیعت صاف ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر خانہ جنگی اور پھر بے شرمی کس نے کی؟ مسلم لیگ نون کو امیدواروں کے کیا کہنا چاہیے افراط زر کا سامنا ہے، اور پی ٹی آئی کو قحط الرجال کا سامنا ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ مسئلہ ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی پختونخوا میں عاطف خان ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے پرانا لیڈر ہے اور عمران خان کا بہت ہی محبوب، اور اس نے عمران خان کے دوسرے محبوب شیرو مروت کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، لیکن لوگوں کی آنکھیں پی ٹی آئی والوں کی نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی یہ خانہ جنگی کی ایشو کے ساتھ یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ پی ٹی آئی کے الیکشن جو کل ہو رہے ہیں اس میں کیا معاملہ صاف رہے گا یا متنازع ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں کر رہے، اور وہ پوری کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے۔ تو ناظرین، سر فہرست خوشبودار جرنیل کا قصہ یہ ہے کہ اس نے عمران خان کے کہنے پر، ظاہر ہے کہ یہ بالکل حال کا واقعہ ہے، کچھ ہی دن پہلے کا واقعہ ہے، کہ عمران خان نے اس سے کہا کہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، میری صلح کرا دو جنرل حافظ عاصم منیر سے، اور اوپر والوں سے صلح کرا دو، میں معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں غلطیاں ماننے کے لیے بھی تیار ہوں، اور ٹھیک ہے مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے معافی دلوا دو۔ تو پس منظر میں تو یہی بات تھی کہ یہ اب کسی نہ کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ پاکستان سے نکلے، اور الیکشن کے لیے جتنے ان کے انتظامات ہیں، تیاریاں، جو بھی اعلانات ہیں، وہ صرف اعلانات ہیں۔ در حقیقت انہوں نے الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ تو خیر، جرنیل صاحب نے وہ بات ایک ان کو بہت زور سے آ گئی، انہوں نے بجائے یہ کہ رابطہ کرتے صحیح طریقے سے، انہوں نے پی ٹی آئی ہی کے ایک سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ کہہ لیں، یوٹیوب چینل کہہ لیں، اس پر بیٹھ کر اپنا یہ پلان جو تھا وہ فاش کر دیا، اور لوگوں کو بتا دیا کہ مجھے تو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے عمران خان کی طرف سے، اور وہ معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہیں، تو میں اب یہ کوشش کروں گا کہ ادھر کی بات ادھر پہنچاؤں اور ادھر کی بات ادھر پہنچاؤں۔ تو جناب وہ تو خیر بیل منڈے نہیں چڑھی، کیونکہ اوپر سے ان کو اچھی خاصی کھچائی کا سامنا ہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی نو معافی، تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ تو اس دوران یہ ہوا کہ وہ پی ٹی آئی والے عمران خان کو خاص طور پر جو ٹپ چڑھی وہ یہ تھی کہ اس نے یہ بات اوپن کیوں کی کہ عمران خان معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، اور یہ بات پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس نے اوپر ایک بات کی تھی 9 مئی کے فوراً بعد کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں اور میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو اس وقت تو یہ بات صیغہ راز میں رکھی گئی، لیکن جب عمران خان کو جواب دیا گیا کہ بات کرنے سے پہلے تم 9 مئی کی مذمت کرو، اس وقت یہ بیٹھا ہوا تھا زمان پارک میں، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں معافی مانگوں گا سر عام، تو میری پارٹی میں عزت کیا رہ جائے گی، بلکہ میری تو حمایت ہی ختم ہو جائے گی۔ اگرچہ میرا خیال ہے حمایت ختم نہیں ہونی تھی، بلکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے تو یہ کہنا تھا کہ دیکھو عمران خان نے معافی مانگ کر نیا ماسٹر کارڈ کھیل دیا، کمال کی چال چلی، دشمن جو تھے وہ سارے چاروں شانے چت ہو گئے، معافی مانگ کر ان کے سارے منصوبے چوپٹ کر دیے۔ پی ٹی آئی کا یہی طرح امتیاز ہے کہ عمران خان اگر الٹا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ دیکھو ماسٹر کارڈ کھیل دیا، اور اگر سیدھا ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھو ماسٹر کارڈ کھیل دیا۔ تو اب لیکن اس کا غصہ زیادہ تھا کیونکہ بات اوپن ہو گئی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ جنرل لودھی نے یہ بات یوٹیوب چینل پر کیوں کہی کہ عمران خان معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات وہ اگر پیغام رسانی اس نے کرنی تھی اور پیغام رسانی کا کوئی رابطہ ہو جاتا تو تب وہ یہ بات ان سے کہتا کہ عمران خان معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس نے تو یوٹیوب پر بول کر عمران خان کا بھی بیڑا کر دیا اور اپنا بھی۔ چنانچہ عمران خان کو تپ چڑھی، اس نے پنکی پیرنی کو کہا، پنکی پیرنی نے اسے ڈانٹ پلائی، باقاعدہ اندازہ کرے ایک ریٹائرڈ جرنیل، اس کو ڈانٹ پلائی اس نے اور برا بھلا کہا۔ اس کے بعد پھر اس نے ایک معذرتی پیغام جاری کیا کہ جناب میرا کیا قصور ہے، میں نے تو وہی کہا تھا جو عمران خان نے مجھے کہا تھا۔ بات یہ ہے کہ عمران خان نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ بات یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر بک دو اور ساری دنیا اس کو سن لے کہ عمران خان تو لیٹ گیا۔ لیٹ کیا گیا، لیٹ تو پہلے ہی ہوا ہے،
وہ عمران خان کی پالیسی یہ ہے کہ میں لیٹا رہوں لیکن لوگوں کو یہی بتایا جائے کہ میں کھڑا ہوں اور ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان ماشاءاللہ. اور ضمنی طور پر میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو انہوں نے ایک دھول اڑا رکھی ہے کہ دیکھو یہ تو کہتے تھے کہ عمران خان اتنے دن بھی جیل نہیں کاٹ سکتا، اب یہ دیکھو عمران خان کو 100 سے اوپر دن ہو گئے وہ ابھی تک جیل میں بیٹھا ہے. تو بھائی کوئی عقل کی بات کرو، وہ جیل میں اپنی مرضی سے بیٹھا ہے، وہ حکومت سے کہہ کر بیٹھا ہے کہ میں جیل میں بیٹھوں گا، اسے بند کیا وہ باہر آ ہی نہیں سکتا تو وہ کیا کرے گا اور بیچارہ. اور جہاں تک یہ ہے کہ 3 دن بھی نہیں نکال سکتا تو وہ 100% سچ ہے. تیسرے دن بلکہ اس کی چینی تو دوسرے دن ہی بول گئی تھی، دوسرے دن ہی اس نے جس طرح ہاتھ پاؤں پٹخے اور جس طرح ایک دورے کا ڈرامہ کیا کہ جیسے اسے مرگی پڑ گئی ہو، تو اس کے بعد پھر حکومت نے یا انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو وہ دوا دی جائے، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ ایک دوائی ہوتی ہے جس میں کوکین تقریباً ہوتی ہے 70% اور 30% میڈیکیشن ہوتی ہے تاکہ اس علت سے آہستہ آہستہ گریجولی ایک نجات حاصل کی جا سکے. یہ جو بحالی ہوتی ہے نا نشے کے مریضوں کی، تو ان کا علاج اسی طرح کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ان کو نشہ بند کر دیا جاتا بلکہ ان کو نشہ اس طرح کی دواؤں کے ذریعے یعنی وہ جو کمبینیشن ہوتا ہے، کمپاؤنڈ ہوتا ہے، اس میں ایک مقدار نشے کی ہوتی ہے اور ایک مقدار میڈیکیشن یعنی کیورمنٹ کی جو دوا ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے. اس طرح پھر آہستہ آہستہ وہ دوا کا عنصر جو ہے پروپورشن بڑھتا جاتا ہے اور جو نشے کا حصہ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. اس طرح ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے. تو یہی انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا. اس کو وہ دوائی ملی تب اس کو چین آیا، اور چین سے مراد ہے کہ یہ کم سے کم یہ نشے والا جو چین تھا نا یہ چین آیا، باقی تو اسے چین نہیں آیا. یہ بے چین ہے، مضطرب ہے، روزانہ وکیلوں سے یہی کہتا ہے کہ مجھے نکلواؤ. اور اس نے باضابطہ طور پر کچھ خواتین کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ مجھے معاف کر دو اور مجھے لندن جانے دو یا سعودی عرب جانے دو. سعودی عرب والی بات تو خیر اس نے پتہ نہیں ایسی دمچی کے طور پر لگا دی تھی، اس لیے کہ سعودی عرب والے تو اس کی تصویر کو بھی وہاں جانے نہ دیں، تو لندن جانے کی بات کی. اور اب یہ اس نے خوشبودار جرنیل سے جو رابطہ کیا تو اس کا مطلب بڑا واضح تھا کہ یہ اس کی ایسی کی تیسی پھر گئی ہے اور چین جو ہے وہ اتنی زیادہ بول گئی ہے کہ مزید اب چین بولنے کا جو ہے وہ اس میں سکت ہی نہیں رہی. اتنی بری حالت میں وہ جیل کے دن گزار رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو مشہور کریں گے کہ وہ تو جناب کتابیں پڑھ رہا ہے، وہ تو جناب مشق ورزشیں کر رہا ہے، وہ تو جناب ڈنڈ بیٹھ کے لگا رہا ہے، وہ تو کہہ لگا رہا ہے. بھائی خدا کا خوف کرو. عمران خان کو جاننے والے حکومت والے بھی جانتے ہیں، اداروں والے بھی جانتے ہیں، اور تم بھی جانتے ہو کہ عمران خان کس پانی میں ہے، کتنی طاقت ہے اس میں. جیل جا کر دیکھا تم نے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے. تو خیر اب یہ جو لودھی صاحب ہیں ان کو بشرا بی بی کی طرف سے ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑی ہے، اور ایک ریٹائرڈ جرنیل وہ جو کل تک فرعون بنا ہوا تھا اس کو ایک معمولی جادوگرنی ڈانٹ پہ لا دے تو یہ بھی عبرت کا مقام ہے کہ نہیں. کیونکہ نعیم خالد اس غول بیابانی میں شامل تھا جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا، جس میں اور بہت سارے لوگ تھے، 10-15 تو لیفٹیننٹ اور میجر جنرل تھے. وہ پتہ نہیں شعیب امجد قادیانی، وہ یہودی لابی کا وہ جو معاملہ ہے وہ بھی جانتے ہیں آپ. مصطفیٰ غلام کا نام کا آدمی ہے، وہ علی قلی خان اور اعجاز اوان اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے تھے. وہ بھی تھا جو صدارتی نظام کی مہم لے کر آیا تھا اور کہا تھا کہ ڈرٹی بلڈی سویلین جو ہیں یہ تو ووٹ دینے کے قابل ہی نہیں ہے، صرف قابل لوگوں کو یعنی ایلیٹ کلاس کو ووٹ کا حق دینا چاہیے. اس بدبخت کو اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو اسے یا پاگل خانے میں بند کرتے یا اس کو جیل میں ڈالتے. بلکہ جیل میں ڈالنے کے تو یہ سارے قابل ہیں جب تک یہ اپنے عہدوں پر رہے، کرپشن کرتے رہے. یہ ساری مشرف کی یہ ضروریات ہے. مشرف کے دور میں ان سب لوگوں نے اربوں روپے کمائے، اربوں روپے. ان میں بہت سارے لیفٹیننٹ جنرل تھے، میجر جنرل تھے، بریگیڈیئر بھی تھے اور کرنل بھی تھے. تو ان سب نے مشرف کے دور میں حرام کمایا، اور ایسا حرام کمایا کہ حرام کے لفظ کی بھی توبہ توبہ ہو گئی. اتنا زیادہ حرام کا. اب ان میں سے ہر ایک ارب پتی ہے، کوئی بھی کروڑ پتی نہیں ہے، اربوں پتی ہیں. اربوں پتی سے بھی ان کی زیادہ جائیدادیں ہیں. ایک ارب کی تو ان کے پاس گاڑیاں ہیں جو ان کی وسیع و عریض بنگلوں میں. اور ایک بنگلہ تو نہیں ہے ان کا، کوئی لاہور میں ایک بنگلہ اسلام آباد میں ایک بنگلہ کہیں اور ہے، کہیں فارم ہاؤس ہے. تو ہر جگہ ان کی 10 کاریں کھڑی ہوتی ہیں. تو کتنی مالیت ہوگی. اور خدا نہ خواستہ یہ کوئی ٹویوٹا کرولا اور ہونڈا سٹی تو نہیں لیتے. ان کے پاس تو ایسی کاریں ہوتی ہیں کہ یعنی جو مڈل کلاس ہے وہ تو ان کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتی. اور یہ پوری کھیپ تھی جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا. جب تک یہ عہدوں پر رہے تب بھی یہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہے، اور جب یہ عہدوں سے فارغ ہوئے تب بھی سازشیں کرتے رہے. اور یہ جو نعیم لودھی ہے اس کے بارے میں تو یہ پتہ چلا کہ یہ 9 مئی میں عمران خان کو مشورے بھی دیتا رہا ہے. لیکن جب 9 مئی ہو گیا تو اس نے پھر پانسا بدلا. پانسا اسی لیے پلٹا کہ اس کے بعد اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ہونے کیا والا ہے. تو یہ جو اب اٹھک بیٹھک کر رہا ہے نا، اور درخت پر اتر رہا ہے، چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، چڑھ رہا ہے، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے
کہ کچھ ان کے ساتھ وفاداری ظاہر کر کے اپنی جان بچائی جا سکے. خیر اس کی جان کو کیا خطرہ ہونا ہے, فوج میں ہوتے ہیں ان کو تو کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا, چاہے وہ فیض حمید ہو, چاہے وہ یحییٰ خان ہو, چاہے وہ ٹکا خان ہو, چاہے وہ نیازی خان ہو, چاہے مشرف ہو, ان کو خطرہ نہیں ہوتا. یہ کچھ بھی کریں, یہ اگر ڈر ہے تو ان کو تو کچھ یہی ڈر ہوگا کہ کہیں میری مراعات نہ بند ہو جائے, اس طرح کا ڈر ہوگا, ورنہ ان کے خلاف ایکشن ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ٹولہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی جان چھڑائی. ادھر سے ریٹائر ہو گئے. مشرف دور کی جو لیگیسی تھی وہ ساری اب ختم ہو رہی ہے. اب نئی جنریشن آ رہی ہے. نئی جنریشن سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو مشرف کے دور میں بہت نیچے تھے, جوان تھے, یعنی جونیئر افسر تھے, وہ اوپر آئے, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اب فوج کا ادارہ جو ہے وہ اپنی ماضی کے ایک اچھے نسبتاً اچھے دور کی طرف پلٹ رہا ہے, یعنی پری مشرف دور کی طرف جا رہا ہے. پری مشرف دور سے بھی ظاہر لوگوں کو بہت شکایتیں ہوں گی, لیکن بہرحال وہ ہمارے ادارے کے ساتھ وہ داستانیں منسوب نہیں تھی جو پھر مشرف کے دور میں, پھر کیانی کے دور میں, پھر رحیل شریف کے دور میں, اور پھر باجوہ کے دور میں تو حد ہی ہو گئی. تو وہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے. تو ناظرین, یہ پی ٹی آئی کی جو خانہ جنگی ہے, اس میں کہانی آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح پہلے جلوس نکالے گئے. ایک جلوس نکلا کالا جادو مرد آباد, تو ہم لوگ یہی سمجھے کہ شاید یہ مسلم لیگ نون والے ہیں, یہ کالا جادو کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. لیکن جب ان کی آڈیو پوری سنی تو اس میں یہ بھی تھا کہ کالا جادو نامنظور. نامنظور کے لفظ سے میں ٹھٹکا کہ میں نے کہا یہ نامنظور جو ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پارٹی کے اندر کا مسئلہ ہے کہ پارٹی کے ایک گروپ بتانا چاہتا ہے کہ کالے جادو کو ہم پر مسلط نہ کیا جائے. پھر انہوں نے یہ بھی نعرہ لگایا کہ پارٹی لیڈر کیسا ہو, علیمہ خان جیسا ہو. تو اگلے دن پھر وہ جادوگر نے بھی مظاہرہ کرا دیے, اس میں سلائی مشینیں نامنظور اور پتہ نہیں کیا. دونوں مظاہرے ٹوکن تھے. ٹوکن سے مراد ہے کہ 10-12 مظاہرین وہ تھے اور اتنے یہ تھے, اس سے زیادہ نہیں تھے. اس کو ٹوکن مظاہرہ کہتے ہیں. تو اس کا مقصد صرف میسیج دینا ہوتا ہے, پاور شو کرنا نہیں ہوتا. تو اس سے زیادہ خیر پاور وہ لا بھی نہیں سکتے. اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے, ان کی پاور اتنی ہی ہے. تو یہ جنگ چڑھی. پھر لطیف کھوسا اور پنکی جادوگرنی کی آڈیو لیک ہو گئی, اور اس میں پھر پتہ چلا کہ یہ تو بہنوں کے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک ٹھاک چڑھ گیا ہے. اگرچہ یہ خانہ جنگی بیکار ثابت ہوئی, کیونکہ عمران خان نے نہ تو علیمہ خان کے حق میں وزن ڈالا اور نہ بشرا جادوگرنی کے پلڑے میں. جس طرح کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کا رجحان جو ہے وہ علیمہ خان کی طرف ہے, اس نے وہ کسی اور گوہر جان وغیرہ کو, گوہر جان ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, اس کو بنا دیا. تو یہ دونوں ٹھنڈی ہو کر بیٹھ گئی. لیکن لطیف کھوسا سے جو فون پر گفتگو ہوئی بشرا جادوگرنی کی, وہ لیک ہوئی ہے, اس کا پورے ملک میں توا لگا, بڑی وہ اس کی وائرل ہوئی ہے, اتنی زیادہ وائرل ہوئی ہے کہ حد سے زیادہ. اور اس پر لطیف کھوسا برہم ہوا. اس نے کہا کہ کسی کی آڈیو لیک کرنا بے شرمی ہے. اچھا, بے شرمی یہ ہے, یعنی وہ جو گفتگو تم کر رہے ہو, غیبت کر رہے ہو, دونوں جنے مل کر عمران خان کی بہنوں کی غیبت کر رہے ہو, ان کی برائیاں بیان کر رہے ہو, ان کے اوپر مزاحیہ فکرے کس رہے ہو, وہ بے شرمی نہیں ہے. اس بے شرمی کی گفتگو آڈیو لیک ہو جائے تو یہ بے شرمی ہے. ویسے کمال کی بات ہے, یعنی عمران خان اگر کسی کتے سے شادی کر لے تو وہ بے شرمی نہیں ہے. بے شرمی یہ ہے کہ اس کا ذکر کیوں آ گیا کسی کتاب میں یا کسی پلیٹ فارم پر, اس کا ذکر کیوں آ گیا کسی پریس کانفرنس میں, کسی انٹرویو میں اس کا ذکر کیوں آ گیا. یعنی عمران خان جو بھی کرے یا پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر جو بھی کرے, کالا جادو کرنا بے شرمی نہیں ہے. کالا جادو کرنا بہت اچھی بات ہے, کالے جادو کا ذکر کرنا بے شرمی ہے. اور مثالیں دیتے ہیں کہ مہذب ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. حضور, مہذب ملکوں سے مراد آپ کی کیا ہے؟ یوگنڈا ہے, تنزانیہ ہے, تائیوان ہے. کس ملک کو آپ مہذب کہہ رہے ہیں؟ مہذب ملکوں سے مراد یہی لیا جاتا ہے جن میں جمہوریت ہے, پارلیمنٹس ہیں. وہ یورپی ملک ہیں, وہ امریکی ملک ہیں, ایشیا کے بنگلہ دیش, انڈونیشیا, بھارت ہیں, یہ ملک ہیں. تو جناب ان ملکوں میں کسی لیڈر کا سکینڈل آ جائے تو پریس اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. وہ پاپا رازی کی اصطلاح ایسے نہیں بنی ہوئی, کیونکہ پھر پریس اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا, پہنچ جاتا ہے ہر جگہ, باتھ روم تک میں پہنچ جاتا ہے. اور اس چیز کو قانون میں اگرچہ اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے, لیکن پریکٹیکلی ان چیزوں کو تحفظ دیا گیا کہ ہاں یہ سب چیزیں جائز ہیں, کیونکہ جو اس طرح کا لیڈر ہے, جو کسی عہدے پر بیٹھا ہے اور اس طرح کی حرکات کرتا ہے, اس کی جاسوسی جائز ہے. کلنٹن کے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ منیکا کون سی عورت تھی جس کی ساتھ اس کی کوئی تصویر لیک ہوئی تھی. اس وقت تو خیر یہ موبائل فون اس طرح کے آئے نہیں تھے, تو تصویر لیک ہوئی تھی. تو اس کا کیا حشر ہوا تھا؟ کوئی بھی بدعنوانی اخلاقی ہو, مالی ہو,
किसी भी तरह की। वो निक्सन को इस्तीफ़ा देना पड़ा था, एक उसकी ऑडियो लीक हो गई थी जिसमें वो इलेक्शन में कोई बात कर रहा था, कोई गड़बड़ करने की। अभी गड़बड़ की नहीं थी, जासूसी हो गई, उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्लिंटन को इस्तीफ़ा देना पड़ा, और जितने भी दुनिया में, बरतानिया में एक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पास होगी, इसी बुनियाद पर किसी सदर का मुआखज़ा हो जाता है, कोई स्कैंडल आ जाए, सिर्फ इतनी सी बात आ जाए कि इसने फ़लाँ औरत से टेलीफोन के ज़रिए दोस्ती की थी, तो वजारत से, हुकूमत से हाथ धोना पड़ते हैं। तो ये कौन से महज़ब मुल्कों की बात कर रहे हैं? और ये इस्लाम का तो नाम ही नहीं सुनना पसंद करते ना। मसलन इस्लाम में अगर कोई जानी पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या होता है आपको पता है, लेकिन ये कहता है कि जिना करना बुरी बात नहीं है, वो तो हमारा डट के खड़ा है कप्तान। आपने जिना की बात क्यों की? ये है गैर अखलाकी बात, ये है जहनी पस्ती की बात कि आपने किसी बदमाश को बदमाश कह दिया, ये है जहनी पस्ती, ये लोगों का हाल है। तो बहरहाल लतीफ़ खोसा ये कह सकता है कि ऑडियो लीक करना बेशर्मी की बात है, और यही, और इसका हौसला दिया किसने? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बाबर सत्तार है उसका नाम, उसने कि ये जनाब यानी दहशत गर्दी कोई जुर्म नहीं है, दहशत गर्दों को पकड़ना जुर्म है, रिश्वत मांगना कोई जुर्म नहीं है, 1 करोड़ रुपए फी टिकट रिश्वत मांगना, 1 करोड़ थी या 1.25 करोड़ रुपए की रकम थी, वो मानना जुर्म नहीं है। जुर्म तो ये है कि ये बात लीक क्यों हो गई। तो ये सिलसिला पाकिस्तान में बिल्कुल एक उल्टी गंगा चल पड़ी है कि ये चीज़ें मना नहीं है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग के बारे में रिपोर्ट है कि वो बहुत परेशान है, हर सीट पर एवरेज, खास तौर पर पंजाब में और पख्तूनस्तान के एक बड़े इलाके में और बलूचिस्तान में इनकी सूरत हाल ये है कि फ़ी हल्का इनको 10 से 15 उम्मीदवारों की दरख्वास्तें आ चुकी हैं, और इनको ये मसला ये है कि किसको टिकट दें, क्योंकि ज़ाहिर टिकट तो एक को देना है, तो बाकी 14 को फिर मनाया किस तरह जाएगा, वो तो नाराज़ हो जाएंगे। ये हालत है मुस्लिम लीग की। और यूँ कहिए कि मुस्लिम लीग को कसरतुल रिजाल की मुसीबत लाक हो गई है, या अफरात ज़र की, अफरात ज़र के गिरद कामे लगा दें तो अफरात ज़र की शिकायत लाक हो गई है, परेशानी लाक हो गई है। PTI का मसला ये है कि उसका खाता ही खाली है। पुख्तूनख्वा के अलावा पाकिस्तान के तीनों सूबों में उससे उम्मीदवार नहीं मिल रहे। इन्होंने कुछ वकीलों को घेरा था ये कि सोचकर कि वकीलों को टिकट देगे तो उनको तो लापता करना भी मुश्किल हो जाएगा, उनको तो धमकाना, डराना, गिरफ्तार करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन वकील भी तैयार नहीं हो रहे, यानी वकील, उनकी अपनी पार्टी के वकील जो हैं वो टिकट लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे। वो ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब, हम जहाँ आवाम में शऊर पैदा करेंगे, आवाम को पोलिंग स्टेशनों पर लेकर जाएंगे, टिकट हम नहीं लेंगे। ये हालत है उस पार्टी की जो ये कहती है कि जनाब हम तो पता नहीं मेजॉरिटी में 195% अक्सरियत आवाम की हमारे साथ है। तो फिर जनाब अब एक खबर ये है कि ये जो ट्रकों वाला है उसने फैसला किया है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देगा। उसने कुछ अपने साथियों से मशवरे दिए थे जो उसके काबिल एतमाद तरीन 2-3 साथी हैं, जिनकी राय पर उससे भरोसा है, जिनके इखलास पर भी उनको भरोसा है। उन्होंने इसको मशवरा दिया कि इस्तीफ़ा दे दो। तो ये इसने उनका मशवरा मानने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के दूसरे शोकाज नोटिस को भी इसने चैलेंज कर दिया और खुली अदालत में मुकदमा चलाने का मुतालबा किया कि भाई इससे पहले जुडिशल कमीशन की कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं खुली अदालत में, ओपन यानी कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो बहरहाल मैं इस फैसले की तारीफ़ करूँगा इसलिए कि अगर ये इस्तीफ़ा दे देता तो इसकी मराआत बच जाती, इसकी पेंशन बच जाती, और फिर ये कहने के भी काबिल होता कि जनाब करप्शन का इल्ज़ाम तो मुझ पर साबित ही नहीं हुआ था क्योंकि कार्रवाई तो बीच ही में रह गई थी, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो एक इज्जत लेकर चला जाता। लेकिन अब इसने फैसला किया है कि ये फाइट करेगा, उसको कन्फ्रंट करेगा इस कार्रवाई को, और उसने चैलेंज भी किया है। तो वो चैलेंज का तो फ़ायदा इसे कोई नहीं होना। तो फ़ायदा जो कौम को होगा वो ये होगा कि जुडिशल कमीशन इसे सबूत इतने ज़्यादा हैं कि कोई ताकत इसको बचाना चाहे भी तो नहीं बचा सकती, और ये जाएगा, इसको सैक किया जाएगा। जब सैक होगा तो ना तो इसके पास मराहत होंगी ना पेंशन होगी, खैर उसकी तो उसे फिक्र ज़्यादा होगी भी नहीं, इसलिए कि इसने अरबों रुपया करप्शन के ज़रिए कमाया है, अरबों रुपया, करोड़ों नहीं अरबों रुपये के हिसाब से। और यतीम बच्चों की जायदाद भी था ये, वो परवेज़ लाई याद आ गया, वो भी यही काम किया करता था, यतीम बच्चों की और बेवाओं की ज़मीनों पर कब्ज़े किया करता था। तो वो तो पैसे की पेंशन की तो उसे खैर परवाह नहीं है, लेकिन उसके साथ फिर ये धब्बा लग जाएगा कि इसको करप्शन पर बरतरफ किया गया था, ये ख़ुद को रिटायर्ड चीफ जस्टिस नहीं लिख सकेगा। तो ये इस फैसले की मैं तारीफ़ करता हूँ, तायद करता हूँ, और मुझे खुशी है कि उसने ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया। नाज़रीन, आतिफ खां पख्तूनख्वा का एक लीडर है, उसने शेरू मरवत के ऊपर एक 4 शीट जारी की है, लंबी चौड़ी 4 शीट है, उसके 2-3 नुक्ते सिर्फ एक PTI के कल्चर बताने के लिए। उसने कहा है कि ये तो
ہر جگہ اس نے امارات میں، سعودی عرب میں، کویت میں، برطانیہ میں اس نے پی ٹی آئی کے لیے چندہ اکٹھا کیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا، پارٹی کو 1 روپیہ نہیں دیا۔ میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے، پارٹی کو دیا ہو یا نہ دیا ہو، عمران خان کو اس کا حصہ ضرور دیا ہوگا۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ تو چور ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ اس نے ایک کوئی ڈاکٹر ہے اورنگزیب، اس کو دھوکہ دے کر اس سے 2 کروڑ روپے کی رقم ہتھیائی۔ پھر اس نے اس کو خطابات دیے ہیں، خطابات ہیں چور، غدار، منافق، ایجنٹ اور کرپٹ، اور 1-2 مزید بھی اس کو خطابات دیے ہیں۔ تو یہ وہ خطابات ہیں جو اکٹھے کیے جائیں تو پی ٹی آئی کا کارکن بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، موضوع تو اور بھی تھے لیکن فی الحال ان کو چھوڑتے ہیں، پروگرام کا وقت لمبا ہو گیا، تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔